ہم جب وائلنس کی بات کرتے ہیں تو ایک غریب گھرانہ اور وہ شراب پی کے آیا اور اس ہاں کو بالکل. مار رہا ہے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور پھر میں تو اپنی کمیونٹی سے بتاؤں گی, ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر صاحبہ اور ان کا ہسبینڈ اس کے نا ادھر گردن پہ, آنکھوں پہ اور ادھر نیل کے نشان پڑے ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھنا کہ واٹس رانگ, تو وہ ساروں کو تو نہیں کبھی بتاتی تھی, لیکن مجھے اس نے کنفائڈ کرنا اور اس نے کہنا کہ مجھے مارا ہے رات کو اس نے. خود بھی وہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے. اوکے, دونوں ویل ایجوکیٹڈ ہیں. دونوں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور اس کو چھوٹی سی بات پہ مار رہا ہے کہ رات کو اس نے کوئی چیز یہاں نہیں رکھنی تھی, وہاں رکھنی تھی. تو اس نے اس پہ اعتراض شروع کر دیا کہ تمہیں اتنی بار میں نے کہا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہو گیا اگر, تو آگے سے کہتا ہے زبان چلاتی ہوں میرے آگے, نکلو گھر سے. وہ اس کو کھینچ رہا ہے, یہاں سے پکڑ کے بازو کو پوری طرح سے کھینچ رہا ہے. اس نے وہ کوئی ٹیبل کی ٹانگ پکڑ لی کہ میں نے نہیں جانا, باہر نوکر ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, میری بھی کوئی عزت ہے. تو اس کو کھینچ رہا ہے اور اتنی بری طرح پکڑ کے کھینچا کہ اس کے سارے نیل پڑ گئے اس کی بازو کے اوپر. یہ ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر کا المیہ ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے باہر نکل کے ہستی بھی اس کے ساتھ فنکشنز پہ جا رہی ہے, اور ہستی بھی وہ بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہو, اسے کب تک یہ بیئر کرنا چاہیے؟ یہ ہم نے پوچھا تھا اس سے, اس نے کہا کہ میں رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہی ہوں. اوکے. ابھی تمہیں نہیں پتا میرے کیا پرابلمس ہیں, تو جو اس سچویشن میں ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے. آن لوکرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی ہے, کنسلٹنٹ ہے, پیسے بھی ہیں, فیملی بھی بیک گراؤنڈ بھی بڑا اسٹرانگ ہے, یہ کیوں نہیں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہے اگر یہ کہتی ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جو اس سچویشن میں ہوتا ہے نا, اور وہ عقل مند بھی ہے اور وہ دین کے پاس بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو گو. اچھا, یہ اب ڈومیسٹک وائلنس کی تو آپ نے بات کر دی ہے, تو اب شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے کون سے ایسے فیصلے ہیں جو کر لینے چاہیے, اور کس طرح پتہ چلے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ یہ دونوں طرف ہی ہوگا بیٹے, لیکن میل کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا پرکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. وہ بچیاں بہت ریئرلی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ خامند کے ناک میں دم کر دیں, اور زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ قربانی کے جذبے سے اور بڑی معصوم اور انوسینٹ ہوتی ہیں, وہ ان کو لے کے جب جاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ کہا کہ کیسے, تو مشکل تو ہے, یہ ہوتا تو یہ جوا ہی ہے کہ آپ نے دکھا کچھ اور رہے ہیں اور نکل کچھ اور آتے ہیں. لیکن پھر بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں, رشتہ نہیں آ رہا, ایک اچھا رشتہ آ گیا, بس کہ اب جلدی کر دیں یہ رشتہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. دیکھتے کیا کیا ہے یہ بھی بتائیے گا بھلا. بیٹی کا رشتہ سلیکٹ, بیٹی کا رشتہ, گاڑی, بینک بیلنس, گاڑی, بینک بیلنس, ظاہری شکل و صورت, باپ کا کیا بزنس ہے یا اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس نے کون سی ڈگری لی ہوئی ہے, اس نے سب باتیں وہ جن کا کوئی لانگ رن میں, ٹھیک ہے, فائنینشیل جو کشن ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے خوشی کے لیے, یعنی گھر میں مسرت اور اس کے لیے, لیکن اس کو فرسٹ پرائیورٹی دینا از ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, آپ بہت امیر نہ ہوں, نارمل میڈیوکر ہوں, تو یہ جو منگنی کی رسم ہے نا, یہ میرے خیال میں یہ بڑی خطرناک ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اس منگنی کی رسم میں اناؤنس ہو جاتا ہے, لوگ بلائے جاتے ہیں اور باقاعدہ وہ دلہن بنتی ہے, اور پھر وہ سارا کچھ تحفے وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں, اور پھر خاصا اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے, اور یہ منگنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نکاح بھی نہیں ہے, یہ بات پکی ہونے سے یا ایک وعدہ دو فیملیز نے کر لیا, اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے, لیکن نکاح ہوا نہیں ہے. اب وہ فون پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اور انوالو ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ جی یا تو شادی ہو جائے گی یا منگنی ٹوٹ جائے گی, کچھ تو ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ پبلکلی اناؤنس کرنے کے بجائے آپ تھوڑا سا کوئی تحفہ بچے کو, ایک گھر میں اکٹھے ہو جائیں رشتہ دار, اور تھوڑا سا بچے کو تحفہ دے دیں, وہ بچی کو کچھ تھوڑا بہت ایک سوٹ یا کچھ کر دیں, کسی کے اوپر بوجھ نہ پڑے, ایک سمپل سے ڈنر یا لنچ کے اوپر
قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں 7-8 کو اور وہ کہیں کہ جی ہاں ہم نے وی ایکسیپٹ، ہم نے بات پکی کر لی ہے. اور یہ بات پکی کرنے سے شادی تک ان کو پرکھیں، ان کو دیکھیں ایک باقاعدہ مشن کے طور پہ. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی ٹھیک بات ہو نہیں. جائے گا، کوئی ہاں مسئلہ کوئی نہیں، بات جب نہیں. قریب ہوں گے تو ہاں یہ تلخیاں جو ہیں نہیں یہ خود بخود نہیں ٹھیک ہو جائیں. نہیں، وہ بات پکی جو ہے آپ کچھ مہینے رکھیں اور پھر ان کو اس لحاظ سے پرکھنے کی کوشش کریں. ان ایک مشن کے طور پہ دیکھیں کہ لڑکا کس سچویشن میں کیا کرتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں. ہمارے وہ گاؤں میں وہاں سے بارات آئی شہر میں، اور مطلب وہ بھی گاؤں سے ہی شفٹ ہوئے اپنے لیول کی فیملی میں انہوں نے کیا. تو نکاح کے وقت نا وہ کچھ حق مہر پہ جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی یہ ابھی پے کرے، معجل جو ہے یہ پے کرے اور پھر ٹھیک ہے ہم بیٹی دینے کو تیار ہیں. وہ مولانا صاحب نے اور ساروں نے مل ملا کے، پہلے تو وہ مانے ہی نہ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ تو ہے نہیں، یہ ابھی پے کر کے تو تم سگنیچر کر دو. وہ لڑکے نے نا پیسے یوں کر کے پھینکے، یہ یوں کر کے پھینکے. لڑکی کے باپ اور چچا نے کھڑے ہو کے اناؤنس کیا کہ ہم نے یہاں بیٹی نہیں بیانی، باراتی واپس چلے جائیں. اور برات سب کچھ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، اسٹیج لگا ہوا، بچی نکاح ابھی نہیں ہوا نا ابھی. ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ ڈیسائیڈ ہی کر رہے ہیں حق مہر کی رقم میں بھی دی. ٹھیک ہے، اس نے یوں کر کے پھینکا نا، پیسے پھینکے لڑکے نے. ٹھیک ہے. تو وہ سسر نے کہا کہ بیٹی تو ابھی میرے گھر میں موجود ہے، ابھی تو میں نے رخصت بھی نہیں کی، تو اس کی بدتمیزی کا عالم دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ پوچھیں کہ ہوا کیا؟ کہتا ہے ابھی تو بیٹی میرے گھر میں ہے تو یہ بدتمیزی کر رہا ہے. میری بیٹی میں نے دے دی، پھر تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، ہمارے بال اس کے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے، پھر یہ کیا کرے گا؟ اصل پر پرزے تو یہ اس وقت نکالے گا، ابھی تو نکاح نہیں ہوا، ابھی بیٹی اس کی منقوہ نہیں ہوئی. انہوں نے بھیج دی. یہ اصل واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں. انہوں نے کہا جی سوری آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، شادی کینسل ہو گئی بالکل. وہ انتظام جو سارا تھا وہ لڑکی والوں نے کہا کہ ہم یہ برداشت کر لیں گے مانیٹری لاس، لیکن ہم اپنی بیٹی، اپنی پیاری جو ہماری دل کا ٹکڑا ہے، ہم اس کو اس بدتمیز آدمی کے ساتھ نہیں بھیج سکتے. اچھا، یہ فیصلے جو ہیں وہ بڑے کم لوگ جو ہیں وہ ایسے ڈٹ کر فیصلے کر سکتے ہیں، ادروائز تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کمپرومائز سچویشن وہ کے جی اوپر. کئی لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، وہ کڑی دیتے پیو دا دماغ ہی بڑا خراب ہے، پھر کی ہویا انہیں پیسے انج رکھ دیتے یا انج رکھ دیتے، ایدا تے دماغ ہی بڑا خراب ہے، اینو تے لے کے ہی نہ کوئی جاوے، یا کڑی دا تے ہور دماغ خراب ہوئے گا جدوں پیو ہو جائے تے کڑی جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی. لیکن میرے خیال میں اس باپ نے بالکل صحیح کیا کہ ابھی بیٹی تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تے تو انج سٹ رہے ہیں پیسے، تے جدوں میں دے دیتی تینوں تے پھر تو ایدے نال کی سلوک کرے گا. بالکل ٹھیک ہے.